بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عقیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی۔ زندگی ایک ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم ایک امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک مختصر سا ہمارے پاس وقت ہے، اور اس وقت کے گزرنے کے بعد، یعنی جو بھی ہمیں ٹائم دیا گیا ہے، اس کے بعد ہمارا حساب ہونا ہے، اور حساب لینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ آج دیکھیں نا کہ وہ کچھ واقعہ ہو جائے تو سی سی ٹی وی فوٹیج نکل آتی ہے اور اس کو ڈینائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا جو ایک پرفیکٹ سسٹم ہے، اور وہاں کیا کیا سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوں گے، وہ جو نکل آئیں گی، فوٹیج نکل آئیں گی، جو ریکارڈ ہمارے سامنے آ جائے گا، اور ہمارے اعمال کا ایسا حساب ہوئے گا کہ یعنی انسانی عقل دنگ رہ جائے گی کہ بھئی ایسا حساب، ہر ایک چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہو جائے گی۔ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم غیب پہ یا روز محشر پہ ایمان نہ لائیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے لیے۔ پہلی بات، جو پروسیس ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کے اندر روح پھونکی، اور پھر تمام فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو انسان کو۔ انہوں نے کہا ہم کیسے سجدہ، سب نے سجدہ کر لیا، لیکن شیطان نے کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں کہ جو میرے سامنے آپ نے مٹی سے بنایا اس کو، اور اس میں روح پھونکی ہے، اور میں آگ سے بنا ہوا، اور میری اتنی زندگی، اتنے کروڑوں سال ہو گئے ہیں اللہ پاک آپ کی خدمت کرتے ہوئے، اور میں اس کو سجدہ کروں؟ تو وہاں وہ تکبر میں آ گیا، غلطی کا سرزد ہو گئی اس سے، اور وہ اس نے اس کے بارے میں بڑے آرگومنٹ دیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھائی کیونکہ میں نے نائب بنایا ہے اور میں اس کو ایک اتھارٹی دے رہا ہوں، تو آپ کو اس کو سجدہ کرنا ہوگا، اور اگر آپ سجدہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انسان، مفہوم ہے کہ یہ انسان جو اشرف المخلوقات میں نے بنایا، جو اپنا نائب میں نے بنایا، تمام مخلوقوں سے بہتر مخلوق جو بنائی ہے، تو اس کو میں مہلت دوں گا، اور یہ میری جو میرے جو فرائض ہیں، یعنی اللہ کی جو وحدانیت ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کی بجا آوری لائے گا۔ اور شیطان کو کہا کہ تم اگر اس کو بہکانا چاہتے ہو تم بہکا لو، لیکن یہ جو میرا بندہ جو ہوگا وہ میرے سامنے جھکے گا، وہ مجھے اللہ وحدہ لا شریک مانے گا، اور تمہارے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ بس وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور انسان دنیا میں آ گیا، اور دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں، جس طرح سے مذہبی اسکالرز جو ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں، زیادہ تر اسکالر نہیں کہنا چاہیے، مولوی جو ایکسپلین کرتے ہیں، اسکالرز تو اچھا ایکسپلین کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس ویل راؤنڈ نالج ہوتا ہے، لیکن مولوی عام طور پہ لوگوں کو ڈراتا ہے اللہ سے، اور اس ڈراوے میں انسان کے ذہن میں اللہ کی ایک ایسی تشبیہ بنتی ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں رحم نہیں ہے، یا اللہ جو ہے وہ غلطی کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ ایک ایسی شکل سی بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو کہ ایسا ہے نہیں۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ انسان کو چاہتا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، ویل وشر ہے، اور اللہ سب سے بڑی بات کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ ہماری رزق اور ہماری موت، ان تمام چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ سارے اوصاف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں انسان کے لیے۔ اسی لیے جسے اللہ نے عزت دینی ہو، یا جسے اللہ نے کوئی بڑا بلند مرتبہ دینا ہو، ساری دنیا مل کے بھی اس کو نیچے نہیں گرا سکتی، کیونکہ سب سے طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو وہ ایک دنیا میں جو ہم آئے ہیں، تو وہ مولوی جس طرح سے پکچر کھینچتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ بھئی ہم تو گئے، میرا ہمارا تو جو حساب ہوگا وہ تو ہم تو کوئی عمال ہی نہیں ہے، اور ہم تو یہ اس طرح سے، اسے ایسی فیلنگ آتی ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، جیسے امتحان میں ہے نا، ہمیں سب کچھ نہیں آتا ہوتا، یا ہم امتحان میں یہ دعویٰ کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ جی ہم پاس ہیں، ہم بڑے اعلیٰ نمبر لے کے نکلیں گے۔ صرف ہم کوشش کر سکتے ہیں، کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جس نے مارکنگ کرنی ہے اس کے ہاتھ میں مارکنگ ہے، اس کو ہم جو ہے نا وہ کسی طرح ڈسیو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کا کام ہی یہی ہے
پیپر چیک کرنا تو وہ جانتا ہے کہ بندہ کیا نالج رکھتا ہے. لیکن اگر ڈر کے زندگی جئیں گے نا تو جی نہیں پائیں گے اور زندگی مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر بے خوف ہو کے جئیں گے تو پھر بھی نہیں جی پائیں گے, پھر بھی جو ہے نا وہ آپ سوچئے کہ اپنی حدود سے نکل جائیں گے اگر بالکل ہی نڈر ہو گئے, بے خوف ہو گئے. تو لہٰذا خوف کا ایلیمنٹ بھی رہنا چاہیے کمرہ امتحان کے اندر کہ بھئی مجھے جو میکسیمم آتا ہے میں وہ لکھ لوں, اور اتنا خوف بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو آتا ہے وہ بندہ لکھ ہی نہ پائے. اعتماد رہنا چاہیے بندے کے پاس کہ بھئی مجھے جو آتا ہے میں اس کو لکھوں گا, اور جو مارکنگ کرنے والا ہے وہ ضرور اس کو چیک کرے گا اور اس کو ویلیو کرے گا کہ میں صحیح لکھا ہے یا میں اگر میری جو پیپر ہے اس سے کوئی چیزیں اچھی آ رہی سمجھ آ رہی ہیں ان کو. تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم نے امتحان میں بیٹھنا ہوتا ہے نا تو اس سے پہلے ہمیں بہت مہلت دی جاتی ہے. 1 سال ہمارے پاس ہوتا ہے, ہم تیاری کریں ان پیپرز کی, تھوڑا تھوڑا بھی پڑھیں تو وہ کافی ہے. اسی لیے روز ہم اچھے اعمال کرتے جائیں تو وہ کافی اعمال بن جائیں گے ہمارے, جو کہ ہم کانسٹنٹ اور مستقل کرتے جائیں گے. اور اگر ہم جو روزانہ کے ہمارے ذمہ کام ہیں, جو نمازیں ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, والدین سے شفقت کرنی ہے, جی حلال روزی کی فکر کرنی ہے, اس کے لیے کام کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہم کرتے رہیں گے تو وہ ہمارے اعمال جمع ہوتے رہیں گے. اور جو وہ جیسے میں نے شروع میں بات کیا کہ جو اللہ کا ایک پرفیکٹ سسٹم ہے, جب وہ اس سسٹم کے تحت ہماری مارکنگ ہو کے سامنے آئے گی تو روز کے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو اعمال کیے ہوئے ہیں نا وہ ہمیں کامیاب کر سکتے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, وہ ہمیں کامیاب کر سکتے ہیں. اس میں عاجزی انکساری ہونی چاہیے, اس میں تکبر نہ آ جائے کہ بھئی ہم, جیسے شیطان کو آ گیا تھا کہ میں تو بہت عبادت کرنے والا ہوں اور میں تو خاص آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے. تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر. عاجزی انکساری ہماری رہنی چاہیے. اسی طرح زندگی کے اندر اگر ہم اگلوں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں, مشکل ہے, بہت مشکل ہے. جبکہ لوگ ہمارے ساتھ برا رویہ کر رہے ہوں, ہم اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں, یہ بہت مشکل ہے, یہ آسان نہیں ہے. لیکن مشکل کام کے آپ کو پتہ ہے جیسے مشکل سوالوں کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں, اسی طرح مشکل کاموں کے جو نیکیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے. اور اس کے اندر جیسے فرض کریں ہم کسی کی جان بچا دیں, مشکل کام ہے نا کہ وہ مرنے لگا تھا, ہم نے اس کی جان بچا دی, اس کے ساتھ نیکی کی, بہت مشکل کام ہے, اجر ثواب زیادہ ہی ہوگا, ظاہری بات ہے. اور اس طرح ہم نے اگر کسی کو زندگی میں ہمت دے دی, زندگی میں اس کو ہم نے ایک اچھی ڈائریکشن میں ڈالنے کی کوشش کی, جو کہ صدقہ جاریہ ہے, اس کی بہت ثواب ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم نے ایک ایسا رویہ اختیار کیا جس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوا, تو اس کا ہمیں زیادہ اجر و ثواب ہے. اسی طرح اور بے شمار چیزیں ہیں جس کا ہمیں زیادہ فائدہ. تو ہمیں جو زندگی ہے اس کے اندر ہمیں ایک تو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کیا ہو جائے گا, ہمارا معاملہ کیا ہوگا. اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے, اللہ سے عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرتے رہنا چاہیے, اللہ سے گڑگڑانا چاہیے کہ میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے اس قابل نہیں ہیں کہ میں آپ کو راضی کر سکوں, کہ بھئی میں آپ کو راضی کر سکوں. لیکن آپ کا جو کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, یا اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے, وہ اس کا طلبگار انسان کو ہونا چاہیے, تو وہ پھر کام بن جائے گا, بات بن جائے گی. تو زندگی کے اندر اچھا زندگی میں نا ہمارا اصل میں انسانوں کا یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی بڑا چیز ہوگی نا, کوئی ایسا بڑا کارنامہ ہوگا تو پھر ہی ہے شاید ہماری بخشش ہو سکے. ایسا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے اعمال, چھوٹی چھوٹی نیت, چھوٹی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بڑی کنٹریبیوشن بن جائے گی. جیسے کہ اللہ پاک کی اور شیطان کا جو وہاں پہ جو بحث ہوئی تھی, اللہ نے انسان کی فیور میں بات کی تھی. کیا اللہ نے انسان کو ایک فخریہ انداز میں شیطان کو بتایا تھا کہ دیکھو انسان جو ہے وہ میرا نائب ہے. یعنی اللہ نے بڑے مان سے یہ آرگومنٹ دیا تھا شیطان کو کہ بھائی یہ میرا حکم مانے گا, یہ میرے ساتھ مخلص ہوگا, اور یہ جو میں اس کو راستہ دکھاؤں گا یہ اس پہ چلے گا. تو ہمیں اس کی لاج رکھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے اس کہنے کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم
शैतानी कामों से बच जाए, जो कि शैतान हमारा दुश्मन है लेकिन वो दोस्त बन के आता है, वो वर्गलाता है, वो हमें उल्टे सीधे रास्ते दिखाता है। उसको यानी वो नफ्स को और शैतान को मारना या उसकी बात पे ना लगना, ये बहुत बड़ा काम है, इसका खुद अजर सवाब है। और फिर इस्लाम में हमारे अच्छे काम की नीयत करने का सिला है। अगर हम नीयत अच्छी कर लेते हैं कि ये काम हम करेंगे, उसका बहुत बड़ा अजर और सवाब है। और ये सारा सवाब या इस तरह की जो बेनिफिट्स हैं वो क्यों हैं? इसलिए कि भाई इंसान की फेवर में बात चली जाए और अल्लाह उसको बख्श दे। और फिर आखिर में हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी अपनी उम्मत की शफाअत करनी है, तो हमें उनसे भी बड़ी उम्मीद है कि वो हमारी सिफारिश कर देंगे तो बात बन जाएगी। क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल होने लगा, आपने यहाँ से पर्दा फरमाना था दुनिया से, तो आपने जिब्राइल इस्लाम को कहा कि आप जाके पूछें कि भाई मेरी उम्मत का क्या होगा। यानी आपने अपनी उम्मत के बारे में बात की और रोते रहे उम्मत की बख्शिश के लिए। तो ये भी अल्लाह ने एक हमारे लिए बड़ा बेनिफिट दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए सामने अमली नमूना के तौर पे पेश किया और फिर उनकी शिफात के ज़रिए हमारी बख्शिश करवाई कि ताकि वो भी अपनी उम्मत से मुतमईन हो कि भाई उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए यहाँ से गए हैं। तो तो ज़िंदगी में जो एक कमरा इम्तिहान है, ये जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इसके अंदर अल्लाह से मांगने से, दुआ करने से हम इंशाअल्लाह पार होंगे। और अमल भी ज़रूरी है और दुआ भी ज़रूरी है और आज़ी सारी ज़रूरी है कि हम कोई चीज़ हमारे में तकब्बर का बायस ना बन जाए कि हम शायद बहुत कोई बड़ी नेकी कर गए हैं या बहुत बड़े कोई इबादत गुजार हैं। ऐसे बहुत से इबादत गुजार जो है उनकी इबादतें उनके मुंह पे मार दी जाएंगी अगर उसके अंदर दिखावा, तकब्बर या इस तरह की चीज़ होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरा और आपका अंजाम इस दुनिया में अच्छा करे, हम दीन इस्लाम के नाम पे मौत की तरफ जाएं और फिर दूसरी ज़िंदगी जो हमारी जो असल ज़िंदगी है उसमें जो हिसाब और रोज़े महशर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अल्लाह हमें नसीब फरमाए और अल्लाह पाक की करम नवाजी से, अल्लाह के रहम से हम जन्नत में जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।